میرا بچپن اور جوانی کے ابتدائی ایام شروع والے دن باب المدینہ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں گزرے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات پٹاخوں کی رات ہے۔ جب یہ رات آتی تو نوجوان ایک دوسرے کو یہ کہتے کہ پٹاخوں کی رات آ گئی، پٹاخوں کی رات آ گئی۔ میں دیکھتا تھا کہ کئی جگہوں پر شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی آتش گیر مادہ، بارود، پٹاخے اور آتش بازی کا دیگر سامان پس پردہ سجا کر رکھا جاتا، جسے خرید کر بچے بے دریغ استعمال کرتے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات آنے سے قبل ہی ماں باپ بچوں کو یہ سامان خریدنے کے لیے رقم دیتے اور کچھ خود ہی خرید کر لے آتے۔ جب یہ رات شروع ہوتی تو چاروں طرف سے آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ اسی ماحول کے اندر، اسی ماحول میں رہتے ہوئے ایک وقت گزارا۔ پھر الحمدللہ عز وجل غالباً 1991 میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب پٹاخے کی رات نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے براءت یعنی چھٹکارے کی رات ہے۔ اس طرح کے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی آگاہی ہوئی۔ نمبر 1، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک اور عداوت یعنی دشمنی والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا بحوالہ یہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے بحوالہ ابن ماجہ۔ انہی فضائل کی وجہ سے شب برات کے موقع پر اکثر مساجد میں شب بیداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عاشقان رسول عبادت کے ساتھ ساتھ ایسے پسندیدہ کام بھی کرتے ہیں، مثلاً قرآن خوانی کرنا، اپنے مرحومین اور دیگر مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا، قبرستان حاضر ہونا اور فاتحہ پڑھنا، فقراء و مساکین کی مدد کرنا وغیرہ۔ ان نیک اعمال سے ایمان کو قوت، تقویت ملتی، قلبی اور روحانی سکون ملتا اور آخرت کی تیاری کا سامان ہوتا ہے۔ سوال، شب برات کیسے گزاریں؟ جواب، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو مساجد میں عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے۔ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جاتی ہے۔ یوں شب برات کا آغاز ہی نیکیوں سے کیا جاتا ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ
امیر اہل سنت کے رسالے آقا کا مہینہ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے پڑھ لیجئے، اسی میں دعائے نصف شعبان بھی ہے۔ اس کے بعد عاشقان رسول کھانا کھاتے ہیں، نماز عشاء باجماعت ادا کی جاتی ہے، پھر اجتماع ذکر و نعت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی سنتوں برے بیانات کرتے ہیں۔ اجتماع کے اختتام پر 15 شعبان المعظم کے روزے کے لیے سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شرکائے اجتماعات نمازوں کی پابندی اور سنتوں بری زندگی گزارنے کی نیت گزارنے کے عزم کے ساتھ گھروں کو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں شب برات کے بارے میں درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک تعداد اس رات کو غفلت بلکہ گناہوں میں گزارتی اور اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے، جس میں آخرت کا سخت نقصان ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیاوی نقصانات کا بھی سامنا ہوتا ہے، جن کا اندازہ بعد میں اخبارات کی مندرجہ ذیل خبروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً کہ 10 مئی 2016 مرکز الاولیاء لاہور پاکستان، ایک بچے نے ماچس پٹاخہ چلا کر ہمسائے کے گھر پھینک دیا، جس سے گھر میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر تباہ ہو گیا۔ اسی طرح 23 مئی 2016 رانی پور باب الاسلام سندھ پاکستان میں پٹاخوں سے بجلی کی تاریں جل گئیں۔ تھل پاکستان، ماچس پٹاخے سے جھگی میں آگ لگ گئی، 5 سالہ بچہ آگ سے جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ اسی طرح 7 فروری 2010 یو پی ہند کے علاقے سلطان پور میں پٹاخوں سے چھپر میں آگ لگ گئی اور ایک ہی خاندان کے 14 افراد زندہ جل گئے۔ اسی طرح 12 نومبر 2015 کٹیہار ہند میں پٹاخوں سے 2 گھروں میں آگ لگ گئی، جس سے دونوں گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ پٹاخوں کے علاوہ اب تو دنیا بھر میں آتش بازی کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں آتش بازی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کی جانے والی سالانہ خرید و فروخت کی رقم کا مجموعی طور پر تخمینہ یعنی اندازہ سامنے لایا جائے تو کروڑوں ڈالر اربوں روپے بنے گا۔ دنیا بھر میں آتش بازی کے واقعات میں سالانہ سینکڑوں افراد ہلاک اور کئی لاکھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات مختلف قومی و مذہبی تہواروں اور سال نو کے جشن پر کی جانے والی آتش بازی کے دوران پیش آتے ہیں۔ چند اخباری رپورٹس ملاحظہ فرمائیے کہ 1 جنوری 2005 ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں آتش بازی کے نتیجے میں آگ لگ گئی، کم از کم 200 افراد جل کر ہلاک اور 400 سے زائد شدید زخمی ہو گئے۔ اسی طرح 2002 برطانیہ میں نیو ایئر نائٹ کی آتش بازی نے 1362 افراد کو متاثر کیا، متعدد لوگ اپنے اعضاء سے محروم ہوئے، 40 گھروں کو آگ لگ گئی، 500 گاڑیاں تباہ، 4825 جانور جل کر مر گئے۔ 2004 پیراگوئے میں آتش بازی کے سبب 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ نیدرلینڈ کے ایک شہر میں آتش بازی کی فیکٹری میں 900 کلو دھماکے دار مواد پھٹنے سے 23 افراد ہلاک جبکہ 947 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے 100 ایکڑ اراضی تک بڑی تباہی ہوئی، 15 گلیوں پر مشتمل 1500 عمارتوں کو نقصان پہنچا جبکہ 400 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ تباہی کے سبب 1250 افراد بے گھر ہو گئے۔ نقصان کا تخمینہ یعنی کہ اندازہ 454 ملین یورو یعنی 50 کروڑ 94 لاکھ 56 ہزار ڈالرز لگایا گیا ہے۔
آتش بازی کا شرعی حکم امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تضییع مال یعنی مال کو ضائع کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا ہے کہ قال اللہ تعالی، قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آتش بازی کا مؤجد کون، یعنی اس کو کس نے ایجاد کیا؟ آتش بازی کے متعلق مشہور ہے کہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ ان پر ہو گئی گلزار، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ اس لیے خود بھی اس سے بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے کہ خدا را اپنے حال پر رحم فرمائیے، دنیا و آخرت کے نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ آنے والی شب برات کے مبارک لمحات کو پٹاخوں اور آتش بازی میں برباد کرنے کے بجائے عبادت میں گزاریے اور دن کا روزہ بھی رکھیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آگے رمضان کریم آ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باعمل بنائے اور پکا سچا عاشق رسول بنائے۔